میت کے پاس قرآن پاک پڑھنا کیسے ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میت پاک ہے یا ناپاک ہے، یعنی اس کو غسل دیا ہے یا ابھی غسل نہیں دیا۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ناپاک ہے، ابھی اس کو میت کو غسل نہیں دیا، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پاس تو قرآن پڑھنا شرعاً درست نہیں ہے۔ لیکن اب اگر میت کو پاک کر دیا ہے، یعنی غسل دے دیا ہے، اب اس گھر میں ہے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہیں، جنازے سے پہلے والا جو کام ہے، آیا اس کے پاس مرد حضرات یا خواتین حضرات قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ تو شرعاً یہ بھی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن بعض فقہا اس میں تطبیق استعمال فرماتے ہیں کہ اگر اس میں پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ مذائقہ اس وجہ سے نہیں ہے، اگر فارغ بیٹھیں گی تو روئیں گی، دھوئیں گی، واویلا کریں گی، گریبان چاک کریں گی، نوحہ کریں گی، اللہ نے یہ کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایسے کلمات نکل جائیں گے جس سے کوئی خطرات لائق ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت قرآن پڑھ لیا جائے تو مذائقہ نہیں، بجائے کسی اور الجھن میں شکار ہونے کے، بجائے رونے دھونے میں، بجائے باتیں کرنے میں اور چیزیں کسنے میں، اگر قرآن پڑھ لیا جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اور اگر نہ بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ ذکر نہیں کریں گے، یہ بیٹھیں گے نہیں کچھ بات پڑھنے کے، تو پھر عورتوں کی باتیں ہیں، یعنی واویلا کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، تو یہ تو نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے سے، بیان کرنے سے تو یہ منع کیا ہے۔ لیکن اگر قدرتی ایک آنسو نکل جاتے ہیں، ایسے کوئی الفاظ نہ ہوں، تو ایسے بیان کرنا، یہ ایسے رونا کچھ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسے موقع پہ نوحہ کیا جاتا ہے، بیان کی جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے ایسے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر میت کو ایک بار غسل دیا جائے، آیا وہ دوبارہ غسل اس کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ اب بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر رات کو میت فوت ہو چکی ہے، اس کا جنازہ کل کیا جاتا ہے، کل 2 بجے ہے، 5 بجے، اب اتنا لمبا پیریڈ جو گزرا ہے، آیا پھر اس موقع پر دوبارہ اس کو تازہ غسل دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان مر گیا ہے، اس کو پاک کیا گیا ہے، تو پاک کرنے کے بعد فوراً اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن بعض حضرات تاخیر استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور بعض بات تو 10 دن، مطلب 10 گھنٹے، 12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آیا کہ دوبارہ غسل، یعنی دوبارہ کفن سے پہلے یا جنازے سے پہلے دوبارہ پھر غسل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک غسل پہ اکتفا کر لینا کافی ہے، یعنی جو آپ نے میت کو غسل پہلی بار دیا ہے، اگرچہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ نے جنازے کا اہتمام کیا ہے، تو ایک ہی غسل اس کے لیے کافی ہوگا، دوبارہ نیا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر یہاں پہ تو پیش نہیں آتا، لیکن بیرون کنٹری میں جو مسلمان رہتے ہیں، اور وہاں پہ چونکہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اب مسلمان جب مر جائے تو جس نے اعلان سننا ہے، جس نے اس کی خبر سننی ہے، تو اس وقت یہ کلمات پڑھنا مسنون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یہ تو مسنون ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اب غیر مسلم مرا ہے کنٹری میں، پتہ نہیں ہے، یہ کسی کو پتہ چل گیا، اس لیے کہ مسلمان پاکستان میں تو زیادہ چونکہ مسلمان ہیں، لیکن کسی ایسی جگہ پہ جو غیر مسلم ساتھ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایسے موقع پیش آ جائے، تو آیا اس کی موت کی خبر مل جائے، یا بعض حضرات اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کام کر رہے ہیں، کوئی دوست ہے، یار ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، آیا اس کی جب آپ کو موت کی اطلاع ملی ہے، یا اس کی موت کی خبر مل چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے، یہ کسی نے بتا دیے ذرائع، آپ اس کی موت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی موت پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی موت پہ پڑھنا اس کی موت پہ ہے، لیکن اپنی موت کو یاد رکھ کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اگرچہ وہ تو غیر مسلم مرا ہے، لیکن جان اس کی بھی ہے، لیکن اپنی عاقبت کو سامنے رکھ کے، اپنی موت کو سامنے رکھنے، آپ نے اس وقت کو سامنے رکھ کے آپ نے اس موقع پہ بھی پڑھ لیا، تو اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم